بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مؤدبانہ محبت پر اسلام آپ سب کو، آپ کے تمام عزیز و اقارب سنگی ساتھیوں کو قبول فرما لیں۔ ہم محفل کی ابتدا کرتے ہیں مالک کے فضل کرم توفیق سے، اس کے نام سے۔ جس طرح اس محفل میں پڑھتے ہیں، میں درود شریف پڑھتا جاؤں، میرا ساتھ دیتے جائیں، پھر درمیان میں جب میں وقفہ دوں کہ اپنے طور پہ پڑھیں تو درود خضری یا جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، درود خضری یاد ہو تو وہ پڑھیں، نہیں تو کوئی اور پھر پڑھیں اپنے طور پہ جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلے میں درود تاج پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما۔ اب جیسے میں ابتدا کرتے ہیں اپنی انر کنسنٹریشن یعنی باطنی توجہ قائم کرنے کے لیے میں درود خضری پڑھتا ہوں، پھر کلمہ شریف پڑھتا ہوں اور پھر میں خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ نے چند سانس لینے خالی اپنے قلب پہ دھیان کر لیں، آنکھیں بند کر لیں اور قلب کے اوپر اللہ کا جو ذاتی نام ہے اپنے خیال میں لے آئیں اور اپنے مرشد کو، اپنے وسیلوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اسی کیفیت میں بیٹھیں اور پھر جب میں پڑھنا شروع کروں تو میرا ساتھ دیتے چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لانے کی کوشش کریں۔ اس خالی سانس لیں، پھر کیفیت خود بنتی چلی جائے گی۔ اپنے مرشد کو ساتھ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ
الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 حق۔ یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد
المدد المدد حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. حقا. یہ درود خضری میں نے پڑھا ہے. درود خضری جب بھی پڑھیں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں. اس درود شریف کو اپنے طور پہ 125 دفعہ یا اس سے زیادہ کوشش کریں خود اپنے طور پہ پڑھنے کی. 10 منٹ آپ کو دے رہا ہوں، اس سے زیادہ پڑھا جائے گا. خوب محنت کریں. جن بہن بھائیوں کو یہ درود شریف نہیں آتا زبانی، وہ کوئی اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. اسمع لنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. محسن صاحب آپ جا کے نا، جب میں پڑھتا ہوں تو دونوں اسپیکر جہاں رکھیں نا، چیک کر کے آواز ٹھیک ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی سنیں، آگے وہ بھی سن کے ہیں، تاکہ سب کو جو وہاں بیٹھے انہیں آواز جا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد
سید الرؤوفین وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 حق یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد 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 یا اللہ یا رقیب یا مجید المدد 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 حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حقا۔ پڑھیں جناب اس درود شریف کو اپنے طور پہ، درود خضری ہے، اسے درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ ضرور پڑھیں۔ 125 دفعہ کوشش کریں، اس سے زیادہ بھی محنت کریں۔ 10 منٹ آپ کو دیتے ہیں، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ چلیں جی، آپ نے کوشش کی، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کی عادت ڈالیں، اور اسی طرح آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، گھروں میں بھی محنت کریں۔ اب محسن صاحب پڑھتے ہیں ختم شریف، علم شریف پڑھیں گے، ساتھ کل پڑھیں گے، ساتھ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ پھر میں آپ کو ذکر کراتا ہوں باطنی، پہلے کلمہ شریف کا ذکر کریں گے، پھر باطنی ذکر ہے تیرے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ بلند آواز میں ختم شریف میں شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. اب اسی ذکر کو باطن میں جاری کرتے ہیں جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں. اب آنکھیں بند رکھیں. اسی طرح ہم جو اس میں ذات کا ذکر ہے جن کو باطنی ذکر دیا ہوا ہے اللہ ہو کا ذکر، سانس اندر جائے تو اللہ باہر آئے تو ہو، جن کو تو یہ ملا ہوا وہ اس سانس کے ساتھ اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اور جیسے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب میں کلمہ شریف درود شریف پڑھ لوں تو پھر آپ نے اپنے ذکر میں لگ جانا ہے. پہلے تو خالی سانس لے لیں، اپنے قلب کے اوپر اللہ کا نام اچھی طرح سے قائم کریں اور پھر یہ ذکر شروع کر لیں. جن کو یہ ملا ہوا ہے، جن کو یہ ذکر نہیں ملا وہ لا الہ الا اللہ کو ذکر زبان سے کریں آہستہ، دوسرے کو آواز نہیں آئے کوئی ساتھ بیٹھا، تو ایسے کہ سانس اندر جائے تو لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایسے اس کو سانس کے ساتھ، سانس کا جو آنا اور جانا ہے، کیونکہ سانس کا ساتھ ہے تو ہم زندہ ہیں، روح موجود ہے، اور پھر روح نے واپس اللہ کے پاس جانا تو یہ سانس نہیں آئے گی. سانس کے اندر جب باطن میں ہم اترتے ہیں تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں آپ کی شہ رگ سے بھی آپ کے قریب ہوں. اللہ کی ذات ہمارے قریب تر ہے. ہمارے اور اس کے درمیان جو پردہ ہے وہ نفس کا ہے. یہ جب باطنی ذکر ہم کرتے ہیں تو یہ نفس کا جو پردہ ہے یہ زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. جتنی محنت کرتے جائیں گے اتنا قلب میں اللہ تعالیٰ پھر ایک اپنے نور کی، اپنے نام کی روشنی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر یہ 7 مقامات ہیں، میں نے اکثر آپ کو بتایا، کم ہی ایک یا ایک آدھ مقام سے کم ہی کوئی آگے جاتا ہے. یہ کیونکہ سب کا حصہ نہیں ہے. ہاں جو بڑھتے چلے جائیں تو پھر وہ ولایت بھی مل جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. تو یہ راستہ، اور اس میں شرط ایک ہی ہے کہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہنا. اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو اس لیے چاہنا کہ وہ ہمارا رب ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، نہیں، اس سے آگے جانا ہے. وہ ہے محبت. محبت کیا ہوتی ہے؟ جس میں غرض کوئی نہیں ہوتی. اس میں پیار کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جنون کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، کیا کریں. پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ پھر اس بندے کو اپنا کر لیتا ہے اور بندے کا اس کے بغیر دل نہیں لگتا. میں شیخوپورہ شریف حاضر ہوا نور سرکار پاک کی خدمت میں،
تو آپ نے پیار سے پوچھا بھائی محمود کیا حال ہے؟ میں کہا تو دل نہیں لگتا۔ آپ نے مجھے بس کہا کہ بھائی محمود یہاں یہ لگا ہی نہیں کرتا، یہاں کیا لگے گا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ دل اللہ ہی سے لگتا ہے، آپ کچھ اور کتنی دلچسپیاں پیدا کر لیں ان میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کا ذات، اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کریں، سوال ہی پیدا نہیں تو اکتاہٹ پیدا ہو۔ اکتاہٹ کیا ہے؟ یہ نفس کی، شیطان کی کیفیت ہے، تو وہاں تو شیطان کا دخل ہی نہیں، قلب کے اندر تو جا ہی نہیں سکتا وہ۔ اور میں نے اکثر آپ کو یہ قرآن پاک سے کوٹ کر کے بتایا کہ جب شیطان کو اللہ نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تم نے یہ گستاخی کی ہے، سجدہ نہیں کیا، تو پھر اس نے گزارش کی کہ باری تعالیٰ میں نے آپ کی بہت عبادت کی، آپ نے مجھ پہ مہربانی کی، فرشتوں کا سردار بھی بنایا، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، لیکن میں نے جو عبادت کی ہے اس کا مجھے صلہ چاہیے۔ یہ غرض تھی اس کے اندر۔ کوئی انسان ہوتا، فرشتہ ہوتا، یعنی انسان سے مراد فرشتہ سیرت، یعنی بغیر غرض والا کوئی انسان ہوتا، ولی جس کو آپ کہیں، نبی کہیں، فرشتہ، وہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ میں نے عبادت کی، کیونکہ یہ عبادت اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا تو اللہ نے اسے توفیق دی ہوئی تھی تو وہ کرتا تھا، ورنہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انسان اللہ کی بنائی مخلوق ہے وہ، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اس نے کہا کہ باری تعالیٰ میں نے بہت محنت کی ہے، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس محنت کا مجھے انعام دو، اس کا صلہ دو۔ اللہ نے کہا ہاں بتاؤ کیا صلہ مانگتے ہو؟ اب اس کے پاس تو ایک ہی دشمن تھا نا، جس کو اسے پتا تھا کہ بھی یہ تو میری جگہ لے گیا، یہ افضل ہو گیا، یہ تو اب اصل چیز تو اب سامنے آئی، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اب پہلے تو اس کو نہیں پتا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے اس پہ اختیار دے دو، یہ جو بندہ تم نے بنایا ہے اس پہ اختیار دے دو۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ان کے نفسوں پہ اختیار دیا، ان کے قلبوں پہ تمہارا اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی ظاہر جو ہماری نفس کی کیفیت ہے، ہماری اغراض ہیں، ہماری دوسری باتیں، سب اس میں وہ موجود ہے۔ کچھ بھی ہم کام کریں، دیکھ لیں نیت پیچھے اس میں کھوٹ آ جاتا ہے۔ کچھ بھی ہم بات کریں، بچوں کا معاملہ ہے، عزیزوں کا معاملہ ہے، تو ہم ضرور ڈنڈی مارتے ہیں اس میں۔ اور بھی آپ کاروباروں میں دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، ہر جگہ لالچ ہے نا، یہ لالچ ہے انسان کا اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے نفسوں پہ تمہیں اختیار دیا، اور آگے کہا تم اکثریت کو گمراہ کر لو گے، یہ بھی بتا دیا کہ اکثریت تیرے پیچھے لگے گی، اور آگے کہا کہ ان کے قلبوں پہ تمہارا اختیار نہیں ہوگا، وہاں تمہاری رسائی نہیں ہے۔ جو ہم یہ ذکر کرنے لگے ہیں باطن میں، اس کی بات ہے، باطن جس میں اللہ موجود ہے ہمارے ساتھ۔ فرمایا کہ تم یہ وہاں اس پہ تمہارا اختیار نہیں ہوگا، اور پھر آگے کہا میرے جو بندے ہیں ان کے نفسوں پہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ ہے جہاد بن نفس، یعنی ہم ذکر جب کرتے ہیں یہ باطنی تو اپنے نفس کی نفی کرتے ہیں۔ جتنا یہ ذکر بڑھا لیں گے ہمارے اپنے نفس پہ اختیار آ جائے گا، شیطان اتنی ہی دور بھاگے گا۔ ایسے سمجھ لیں کہ جب آپ ایک کاری ضرب اللہ کی لگاتے ہیں تو 100 تھوڑے اس کے سر پہ پڑتے ہیں شیطان کے، اور وہ چیخیں مارتا ہے۔ کاش آپ وہ چیخیں سن سکتے، اور آپ کو مسرت بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا دشمن ہے لیکن اتنی جلدی دیر ہو گیا ہے۔ اللہ کا نام ہے سب سے قوت والا، اس میں اتنی قوت ہے اللہ کے نام میں۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، خالی سانس لیں، جب میں اللہ اکبر کہوں اپنا اپنا ذکر شروع کریں۔ جیسے میں نے بتایا باطنی ذکر جن کو ہے وہ کریں، ورنہ وہ باقی کلمے کا ذکر کریں اپنے طور پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، خالی سانس لینا شروع کریں، جب میں اللہ اکبر کہوں ذکر شروع کریں۔ درمیان میں جب میں اللہ اکبر کہوں گا مراقبہ کریں، تو پھر ذکر نہیں کرتے، ذکر سانس تو آ رہی ہوتی، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ذکر کی بجائے ذکر والے کی طرف یعنی اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کچھ انعام کا، کچھ رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہماری یہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو ذکر کیا، محنت کی، ہماری کتنی توجہ اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ ہمارا اپنا ایک ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، اور ہماری ایک اللہ کے قریب ساتھ نزدیکی اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔
تو بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنکھیں بند، خالی سانس لینا شروع کریں. اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں، اپنے مرشد کو اپنے ساتھ رکھیں. اللہ وقت پر اپنا اپنا ذکر شروع کر لیں. اللہ اکبر. مراقبہ کریں. اللہ اکبر. اپنا ذکر شروع کر لیں.
اللہ اکبر مراقبہ کر لیں۔ اللہ اکبر، اپنا ذکر شروع کر لیں۔ اللہ اکبر مراقبے میں چلے ہیں اور اپنے معاملات مالک کے آگے پیش کریں۔ پڑھیں جی درود شریف، کلمہ شریف میرے ساتھ ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہمارے دوست آپ کے سامنے شجرہ شریف پڑھتے ہیں، شاد صاحب، ان کا ساتھ دیں، اپنے آہستہ آہستہ ساتھ پڑھتے جائیں۔ چلیں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط پڑھنا ہے۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و اہل اصفیہ کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی، بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار عصیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی، دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔
میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ ابو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے۔ کرو سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبدالواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کرفرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت بلفرا ترتوسیہ کے واسطے۔ حسنت دنیا وقبا آتے نا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے۔ لائٹ اتنی چہرے پہ آنی چاہیے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ ہماری لائٹنگ ٹھیک نہیں۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پرش کشتہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ وہ آتے ہیں آنے نہیں چاہیے نا۔ میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ طوطی آئے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاوداں اے مالک کے ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے۔ قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے۔ دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے۔ اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے۔ نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے۔
ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے۔ دین دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ کے واسطے۔ آپ محسن صاحب خط سناتے ہیں سرکار علی کا، اس کو دھیان سے سنیں، ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی کوشش بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 14 مئی 1939۔ بھائی اشرف خان، اشرف آباد، السلام علیکم۔ راحت نامہ ملا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ان دنوں خط میں زیادہ سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پیر کی پیاس کو دنیاوی رپوں سے خوش کر دیں، بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ چونکہ تمہارا تعلق مخلوق کو تعلیم دے کر سنوارنا ہے، اس لیے نفس بعض دفعہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، لوگ مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ناز و فخر بھی کرتا ہے کہ اب لوگ مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی حجاب اور دوری کا باعث ہو جاتا ہے، ورنہ جو کچھ فیض، برکات و احسان ہادی و مرشد سے آپ کو مل رہے ہیں، وہ آپ کا دل جانتا ہے۔ بعض دفعہ پیر آزمائش بھی کر لیا کرتا ہے کہ اس کو آزادی دی گئی ہے، کہیں حد سے بڑھ نہ جاوے، ورنہ پھر دوری میں گر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میاں باادب رہنا، میاں ڈرتے رہنا، میاں اس کی بشریت پر نظر نہ کرنا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ کبھی تو سلام کرنے لگیں، کبھی ناراض اور کبھی گستاخی پر پیار ہوتا ہے۔ میں تم کو مفید ہدایت کرنا چاہتا ہوں، مگر تنہائی ضروری ہے۔ مسئلے کو زیادہ غور سے سمجھنا چاہیے۔ تحریر میں توحید آ نہیں سکتی۔ اب اشرف کو مردہ جانو، جس کا نام نفس ہے، یا جسم، یا خواہشات، یا ارادے، اور اس مرشد ہادی کو اشرف جانو۔ سننے بولنے والا وہی اشرف ہے جو مالک کی ایک تعریف اور صفت ہے، اور اشرف سے مراد ہادی ہے، جس سے اشرف زندہ ہے۔ اشرف سنتا اور بولتا ہے اور کلیم بھی ہے، اس لیے اشرف ظاہری مرا، جیسے قرآن پاک میں ہے، موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو، پھر اشرف جاگا۔ اور دیگر ایک شغل بتا دینا ضروری ہے جس میں ظاہری ملاقات ضروری ہے۔ اب خدا جانے ملاقات کب ہو۔ آپ کی تحریر ماشاءاللہ درستی پر ہے۔ بشریت بہت بری بلا ہے، یہی باعث دوری ہے، مگر یہی باعث نجات بھی ہے۔ اگر مرشد بشریت رخ سامنے نمودار نہ فرماتا تو ہدایت نہایت مشکل تھی، اور حقیقت کی طرف راستہ ملنا نہایت دشوار ہوتا۔ ہادی یا انسان ایک شیشہ ہے، اس کے دو رخ یا دو پہلو ہیں، ایک روشن، دوسرا تاریک۔ ایک طرف چمکتا ہے، دوسری طرف بشریت کی مٹی ہے، جس سے حق اپنا نور سامنے چمکاتا ہے تو اس نور کا اثر بشریت سے ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو فیض پہنچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ فیض مرشد ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ایک طرف حق سے وابستہ ہوں اور دوسری طرف تمہاری طرف پشت کیے ہوئے ہوں۔ بشریت کی حالت میں فیض و برکات ربانی تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، لہٰذا بشریت پر نظر نہ ڈالنا، ورنہ ابو جہل کا درجہ ملے گا۔ سب بھائیوں کو درجہ بدرجہ سلام پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، 14 مئی 1939۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، 14 مئی 1939۔ بھائی اشرف خان، اشرف آباد، السلام علیکم۔ راحت نامہ ملا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ان دنوں خط میں زیادہ سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پیر کی پیاس کو دنیاوی رپوں سے خوش کر دیں،
بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ چونکہ تمہارا تعلق مخلوق کو تعلیم دے کر سنوارنا ہے، اس لیے نفس بعض دفعہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، لوگ مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ناز و فخر بھی کرتا ہے کہ اب لوگ مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی حجاب اور دوری کا باعث ہو جاتا ہے، ورنہ جو کچھ فیض و برکات و احسان ہادی و مرشد سے آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کا دل جانتا ہے۔ بعض دفعہ پیر آزمائش بھی کر لیا کرتا ہے کہ اس کو آزادی دی گئی ہے، کہیں حد سے بڑھ نہ جاوے، ورنہ پھر دوری میں گر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میاں باادب رہنا، میاں ڈرتے رہنا، میاں اس کی بشریت پر نظر نہ کرنا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ کبھی تو سلام کرنے لگیں، کبھی ناراض اور کبھی گستاخی پر پیار ہوتا ہے۔ میں تم کو مفید ہدایت کرنا چاہتا ہوں، مگر تنہائی ضروری ہے۔ مسئلے کو زیادہ غور سے سمجھنا چاہیے۔ تحریر میں توحید آ نہیں سکتی۔ اب اشرف کو مردہ جانو، جس کا نام نفس ہے، یا جسم، یا خواہشات، یا ارادے، اور اس مرشد ہادی کو اشرف جانو۔ سننے بولنے والا وہی اشرف ہے جو مالک کی ایک تعریف اور صفت ہے، اور اشرف سے مراد ہادی ہے جس سے اشرف زندہ ہے۔ اشرف سنتا اور بولتا ہے اور کلیم بھی ہے، اس لیے اشرف ظاہری مرا، جیسے قرآن پاک میں ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو، پھر اشرف جاگا۔ اور دیگر ایک شکل بتا دینا ضروری ہے جس میں ظاہری ملاقات ضروری ہے۔ اب خدا جانے ملاقات کب ہو۔ آپ کی تحریر ماشاءاللہ درستی پر ہے۔ بشریت بہت بری بلا ہے، یہی باعث دوری ہے، مگر یہی باعث نجات بھی ہے۔ اگر مرشد بشریت رخ سامنے نمودار نہ فرماتا تو ہدایت نہایت مشکل تھی، اور حقیقت کی طرف راستہ ملنا نہایت دشوار ہوتا۔ ہادی یا انسان ایک شیشہ ہے، اس کے دو رخ یا دو پہلو ہیں، ایک روشن، دوسرا تاریک۔ ایک طرف چمکتا ہے، دوسری طرف بشریت کی مٹی ہے، جس سے حق اپنا نور سامنے چمکاتا ہے تو اس نور کا اثر بشریت سے ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو فیض پہنچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ فیض مرشد ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ایک طرف حق سے وابستہ ہوں اور دوسری طرف تمہاری طرف پشت کیے ہوئے ہوں۔ بشریت کی حالت میں فیض و برکات ربانی تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، لہٰذا بشریت پر نظر نہ ڈالنا، ورنہ ابو جہل کا درجہ ملے گا۔ سب بھائیوں کو درجہ بدرجہ سلام پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 14 مئی 1939۔ خطا آپ نے سنا، اس میں سب وہی بات ہے، جہاد میں نفس جو ہے، اپنے نفس کا جہاد، اپنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، جنگ جب ختم ہوئی تو وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ ہم نے جہاد اصغر کیا ہے، چھوٹا جہاد کیا ہے، اب ہم جہاد اکبر کی طرف بڑھیں گے۔ صحابہ نے دل میں سوچا کہ یہاں تو شہادتیں بھی ہوئی ہیں، فتح بھی ہوئی ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن یہ اگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کوئی اور بھی بڑا جہاد ہوگا، تو آپ نے فرمایا جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے، یعنی یہ ہر وقت تو آپ اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب خط جو ہے اس میں اسی کا ذکر ہے، اور یہ آج ہم نے جو محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں مالک کی توفیق سے، اس میں جو ذکر ہم نے کیا، درود شریف پڑھا، یا باطنی ذکر، اس کی باقاعدگی کریں، اس کو بڑھائیں، باطنی ذکر کو بڑھائیں گے تو اس کیفیت کی خود سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو پھر ایسے ہی نا کہ بندہ انگریزی کی کتاب ہاتھ میں پکڑ لے، انگریزی اسے آتی نہیں تو پڑھے گا کیسے؟ تو پہلے اپنے دل کی کتاب پڑھنی پڑتی ہے، جب ہم یہ پڑھیں تو پھر ساری زبانیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کی جو زبان ہے اللہ آپ کو وہ سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو مالک سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اب آگے محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔ پہلے درود شریف جن بہن بھائیوں نے پڑھا، ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کو اور بڑھائیں، بہت مبارک ہو۔ مالک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، مالک ہم سب کو اور بھی توفیق عطا فرمائے۔
اس شوق کو بڑھائیں، کیونکہ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ وہ ذکر ہے جہاں شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس لیے درود شریف زیادہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں تو وہ اس کے تو پر جل گئے نا، وہ تو آ ہی نہیں سکتا وہاں، تو اس لیے درود شریف کی کثرت کریں تو پھر آہستہ آہستہ مالک اپنے باطنی ذکر کی توفیق بھی پھر دینا شروع کر دے گا۔ اب محفلوں کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو پیش کی عید مبارک، اور جو بہن بھائی توفیقت رکھتے ہیں قربانیاں کریں گے، مالک سب کی یہ قبول کرائے اس عید پہ، اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد پہ اپنا خاص فضل فرمائے، اور ملت اسلامیہ کی حالت بھی ہر طرح سے بہتر فرمائے۔ اب عید آ جائے گی، اس کے بعد 14 ذوالحج یعنی چاند کی 14 تاریخ جو ہوگی، سوموار کا روز ہوگا، اور ہماری محفل غوثیہ ختم غوثیہ جو ہوتی ہے یہ شام کو 5:15 بجے شروع کریں گے، یعنی چاند کی 14 تاریخ سوموار کا روز 3 جولائی ہوگی، اور 5:15 بجے انشاءاللہ یہ محفل ہوگی۔ عصر کی نماز پڑھیں گے 5:15، پھر 5:30 انشاءاللہ شروع کریں گے، مغرب تک یہ چلے گی، اور عید کی پیش کی مبارک بھی، اور سب اس 14 جب آئیں گے 14 تاریخ کو تو آپ سب کو عید میں انشاءاللہ ملیں گے اسی دن سب کو، کیونکہ اس عید پہ تو سب مصروف ہوتے ہیں، قربانیوں میں لگے ہوتے ہیں، تو عید ہم سب کی جو ہوگی وہ 14 ذوالحج کو ہم ملیں گے سب عید والا۔ آگے درود شریف کی محفل جو آج ہوئی ہے ہماری، اب یہ اگلے مہینے میں 23 جولائی کو ہوگی، اور یہ 5 بجے شام کو ہم شروع کریں گے اور 7:15 بجے تک چلے گی، 23 جولائی بروز اتوار۔ اب دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 3 جولائی کو 11 شریف کی محفل ہے، 5:15 بجے عصر کی نماز اور پڑھیں گے، پھر اس کے بعد باقی ختم شریف، اور جو درود شریف کی محفل جو آج یہ باطنی ذکر کی آج جو ہوئی ہے یہ 23 جولائی کو ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور اس کا وقت جو ہوگا 5 بجے شام کو انشاءاللہ شروع کریں گے، 7:15 تک یہ چلے گی۔ اب آ جاتی ہے بات جو معاملات ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش یہ کہ آپ سے کرتا ہوں کہ اپنے ذکر اذکار ان چیزوں کی باقاعدگی کریں، جو لمحہ گزر گیا، جو دم غافل و دم کافر، یہ فرمایا سلطان باہو صاحب نے، جو اس کی یاد سے غفلت سے گزر گیا لمحہ تو وہ تو کفر میں گزر گیا۔ کوشش کریں مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ملک کے لیے دعا کریں، حالات کے لیے دعا کریں، اور دیکھ ہی رہے ہیں اب حالات تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس طرح انڈیا اور امریکہ آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں ابھی جو ان کا بیان آیا وہ حیران کن ہے نا، یعنی ان دونوں ملکوں نے مل کے جو بیان دیا وہ یہ کہا ہے کہ جیسے کہتی جائے جو پاکستان کراتا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ یہاں آئے افغانستان میں وہ لڑتے رہے سب، اور ہماری فوجیں ہر چیز ہم قربانیاں دیتے رہے، 70-80 ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے، اور الزام بھی ہم پہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، غیر مسلم اسی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ یہود و نصرہ مشرکین آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو دوستی تو ان سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ ہوگی بھی نہیں، اور اب آپ نقشہ آگے دیکھ ہی رہے ہیں جس طرف یہ جا رہا ہے۔ اور مودی سے کسی نے کہا کہ پاکستان کا حالات بہت خراب ہیں، یہ تو چاروں صوبے آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، تو تم حملہ کر دو پاکستان پہ۔ اس نے کہا کہ ہمیں حملے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کریں گے تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے چپ کر کے دیکھو انہوں نے آپس میں لڑ کے مر جانا۔ اب ہمارے دشمن ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے، تو مالک ہمیں اس کیفیت سے نکالے۔ آگے جو بات سمجھ آتی ہے اس میں یہی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ اب جھوٹ بولیں گے تو اس کا پھل ملے گا، سچ بولیں گے تو اس کا پھل ملے گا۔ اب جھوٹ کا پھل تو نہیں ہوتا، کوئی کڑوی گولی ہوگی نا جھوٹ بولیں گے تو۔ اور ہماری قوم کی حالت یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہے، کوشش بھی ہم کرتے ہیں، لیکن پیچھے نیت ہماری میں کھوٹ آ جاتا ہے جب، تو پھر ہم ذلت کا شکار ہوتے ہیں مسلمان۔ یہی ہم سب کا حال ہے، چاہے ہم اجتماعی طور پہ ہوں، چاہے ہم اپنے طور پہ ہوں، اسی سے ہم سب کو نکلنا ہے۔ مالک اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ نے بشارت تو واضح دی ہے نا کہ جب تم معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اور کوشش کرو گے تو میں اس کا صلہ دوں گا۔ اب کب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں، کیسے ہو، اللہ پہ امید رکھنی چاہیے
یعنی دو راستے صاف سمجھ آتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو ہم پھر تباہ ہو جائیں گے اور ہندوستان اور دوسرے لوگ پھر ہمارے خطے پڑ جائیں گے صاحب. اور اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر مالک ہم سب کو فتح بھی دے دے گا, ملک میں خوشحالی اور ترقی بھی آ جائے گی. تو یہ سب ہمارے اوپر ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں یا راہبر ہیں یا جو بھی ہیں محافظ ہیں, ان سب کا بھی فرض ہے, ہم سب کا بھی ہے. اپنے طور پہ تو ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں مالک ان کو بھی توفیق دے, ہم سب کو بھی دے. تو آپ دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور گھر میں میرا سلام پیار سب کو دیں. اگلی محفلوں کا آپ کو میں نے بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ بقدر حسنہ و جمالہ وبارک وسلم علیہ. یا اللہ, یا باری تعالی, یا رب العالمین, یا مالک, یا خالق, یا رازق, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ذوالجلال والاکرام, یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم. آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو یہ محفل سجی, جہاں جہاں بہن بھائی دوست احباب میں اس نے شمولیت اختیار کی, جو نہیں کر سکے ان کو بھی اس میں شامل سمجھا جائے. ہماری یہ عاجزانہ التجا فریاد آپ کے فضل کرم توفیق سے آپ کے آگے پیش کی گئی. مالک اس کو اپنی بارگاہ میں, اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے. اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے. قبول و منظور فرما لیجیے. اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوج شدہ پیاری ہستیوں, انبیاء اکرام, اصحابہ اکرام, ازواج مطہرات, آل رسول, اہل بیت, شہداء کربلا, 14 معصوم, 12 امام, 4 خاندان, 14 خان وادے, تابعین, تبع تابعین, تمام سلسلوں کے تمام اولیاء اکرام, بزرگان دین, مومنین, مومنات, مسلمین, مسلمات جو اس جہان سے چلے گئے, سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے. خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ, میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ, نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان شان والی آن والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا. میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء, سلطان الاولیاء, غوث الورا, خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلا شریف نرالی سرکار پاک, میرے پیر و مرشد اور میرے راہبر و رہنما نور سرکار پاک صوفی عبد المجید قلندر زماں کی روح کو خاص طور پہ اس کا ثواب قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ کہ حضور صاحبزادہ صاحب رفیق اللہ صاحب کی روح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما دیجیے. یا مالک الملک, یا رؤوف الرحیم, یا غفور الرحیم, یا رحیم و ودود, آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے, خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے, میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے, نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے. ہم سے جو خطائیں قصور گناہ صحبن ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں, ہمارے آباء و اجداد سے, ہمارے ماں باپ سے, ہمارے اہل و عیال سے, ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے, تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے. جو اس جہان سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے. جو اس جہان میں موجود ہیں ان کی ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر تنگ دستی دور فرما دیجیے. آنے والے جو تیرے نام لیوا ہیں ان پہ بھی اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے. کائنات کے مالک, کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے. اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل, تنگ دستی, پریشانی, تکلیف, بیماری میں مبتلا ہو,
سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نصوصتے ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرما دیجیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے۔ یا مالک الملک یا ارحم الراحمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں، قصور، گناہ، غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح سے اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ مالک ہم غلط خطا کار گناہ گار ہیں، ہمیں نیک صالح حکمران نصیب فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج، غم، فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا مالک الملک یا رؤوف الرحیم یا غفور الرحیم ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت، خواری، بدی، بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورغلانے سے، اپنے نفس کروانے سے، یا مالک ہم سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے۔ یا مالک سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے، سب کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر نحوست دور فرما دیجیے، سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد دارے میں ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی میری طرف سے محبت برا سلام سب کو پہنچائیں آپ، مالک سب کو خیریت سے رکھیں، خدا حافظ۔